علی والے ہی بڑھ رہے ہیں. ہاں کربلا میں 72 تھے, آج گن نہیں سکتے. اور جتنے علی کے بیٹوں کو عزت ملی ہے پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں, کائنات میں کسی کے بیٹوں کو اتنی عزت نہیں ملی. ہر عزت والا سر پہ ہے, ہر عزت والا آنکھوں پر ہے, لیکن مجھے بتائیں جتنے اونچے مینار علی کے بیٹوں کے ہیں کسی اور کے بیٹوں کے دکھائیں, جتنے چمکدار گنبد علی کے بیٹوں کے ہیں ذرا کسی کے بیٹوں کے دکھائیں. کربلا میں کس کا گنبد چمک رہا ہے؟ علی کے بیٹے کا. غازی عباس کا کس کا گنبد چمک رہا ہے؟ علی کے بیٹے کا. بغداد میں کس کا گنبد چمک رہا ہے؟ علی کے بیٹے کا. ابو عبیدہ میں رفاعی کا گنبد کس کا چمک رہا ہے؟ علی کے بیٹے کا. اجمیر میں کس کا گنبد چمک رہا ہے؟ علی کے بیٹے کا. دیوا میں کس کا گنبد چمک رہا ہے؟ علی کے بیٹے کا. اسی طرح کے چھوچا میں کس کا گنبد چمک رہا ہے؟ علی کے بیٹے کا. ماریرا میں کس کا گنبد چمک رہا ہے؟ علی کے بیٹے کا. کوڈینار میں کس کا گنبد؟ علی کے بیٹے کا. اونا میں کس کے گنبد؟ علی کے بیٹے کا. پتا چلا علی کے بیٹوں کو جتنا گرانے کی حکومتوں نے کوشش کی اللہ نے اتنا ہی اونچا اٹھا دیا. اور ہر دور میں علی کے بیٹے رہے, ان سے کوئی بڑھ نہ سکا. دیکھ لو حسین اعظم کے دور میں حسین جیسا کوئی نہ تھا, زین العابدین کے دور میں زین العابدین جیسا کوئی نہ تھا, محمد باقر کے دور میں امام باقر جیسا کوئی نہ تھا, جعفر صادق کے دور میں جعفر صادق جیسا کوئی نہ تھا. اگر کوئی اور ہوتا تو امام اعظم اس کی جوتیاں سیدھی کرتے. امام اعظم نے امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کر کے بتا دی. جب جوتی سیدھی کرنے والے کا مقام یہ ہے تو جس کی جوتی سیدھی کر رہے ہیں وہ جعفر صادق کا مقام کیا ہے؟ غوث اعظم کے دور میں ان جیسا کون تھا؟ غریب نواز کے دور میں ان جیسا کون تھا؟ مخدوم اشرف کے دور میں ان جیسا کون تھا؟ شیخ رفاعی کے دور میں ان جیسا کون تھا؟ آپ کے گجرات کو لے لو, رشک اللہ شاہ کے دور میں ان جیسا کون تھا؟ اور امام مہدی کے دور میں ان جیسا کون تھا؟ وہ بھی علی کا بیٹا ہے. پتا چلا علی والوں کی شان یہ ہے. کیا بات ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا چہرے علی میں رکھا کیا ہے. نبی دعا کر رہے ہیں, پھر کہتا ہوں ضرورت نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اہل سنت کا اسٹیج ہے نا, تو یہاں گلو نہیں کر سکتے نا, ہمیں کوئی شوق بھی نہیں ہے گلو کرنے کا. گلو وہ کرتے ہیں جن کے باپ دادا کے لیے کوئی روایتیں نہیں ہوتی. یہاں پہ امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں کہ جتنی روایتیں علی کے لیے آئی ہے کسی کے لیے آئی نہیں ہے. یہاں گلو کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہاں تو ہے اتنا مٹیریل. راتیں ختم ہوگی, باتیں ختم نہیں ہوگی. کرامتیں وہ گھڑا کریں جن کے یہاں کوئی مٹیریل ہی نہ ہو. مقرر کے لیے 2 ٹینشن بہت ہوتے ہیں جو مقرر ہوتے ہیں. ایک تو وہ کہ جس کے عنوان پہ مٹیریل اور عنوان ہی موجود نہ ہو تو سوچتا ہے کیا بولوں, اور کسی پہ اتنا موجود ہو پھر سوچتا ہے کہ کیا بولوں. شکار ماں کے تذکیر آفتاب کروں, کسے میں ترک کروں, کس کا انتخاب کروں. یہ مقرر کے لیے, میں تو کوئی مقرر ہی نہیں, علی کے در کا سگ ہوں, اس لیے میرے لیے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. کہیں بھی شروع کر کے کہیں بھی ختم کر دوں. اس کی وجہ یہ ہے عنوان وہاں ادھورے رہتے ہیں جہاں محتاج ہوتے ہیں. توجہ کرنا میرے جملے پر, شخصیت عنوان کی محتاج ہوتی ہے, یہاں عنوان علی کا محتاج ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری.
نبی تو اب پھر کہہ رہا ہوں ضرورت نہیں کسی کی. نبی بے نیاز ہے, مالک جنت ہے. ضرورت نہیں ہوتی مگر محبت کوئی چیز ہوتی ہے. محبت کوئی چیز ہوتی. محبت سمجھاؤں کیا چیز ہوتی ہے؟ گجرات والوں کو سمجھانا میرے لیے مشکل نہیں کیونکہ یہ عاشق لوگ ہیں. بتاؤ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑا ہو کر بھی, بڑا ہو کر بھی اتنا بڑا کہ ساری بڑائیاں ختم ہیں. بڑے بڑے تکبر کرنے والے بھی مسجد میں آتے کہتے اللہ اکبر. اتنا بڑا, اسے ہے کسی کی ضرورت ہے؟ اتنا بے نیاز ہے کہ کوئی خطا اجتہادی کرتا ہے لفظ سے پیغمبرانہ اور 200 سال تک کے دعا کرتا ہے تو کوئی جواب ہی نہیں دیتا. ایسا بے نیاز ہے کسی کی ضرورت. کوئی کچھ کہنے والا کہہ دیتا ہے, اتنا روتا ہے کہ گھاس اگ جاتی ہے تو بھی پھر توجہ نہیں ہوتی. میں نام نہیں لیتا, سنی عوام اتنی جانکار ہے, تقریریں سن سن کے پتہ ہے 200 سال تک روئے کون, رو رو کر گھاس اگائی کس نے, نوحہ کرنے والا نام کس کا کیوں اس وجہ سے پڑا. یہ سب چیزیں تمہیں پتہ ہے. کسی کو 10 سال تک کے جیل میں رکھواتا ہے پاک دامنی کے باوجود. اتنا بے نیاز ہے. ٹھیک, کسی کی سلطنت 40 دن تک واپس لے لیتا ہے. اتنا بے نیاز ہے. اور وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں, وہ معصوم لوگ ہیں جن کی معصومیت پر پوری امت کا اجماع ہے. ٹھیک, یہ شان ہے کیونکہ بے نیاز ہے. ٹھیک, بے نیاز ہے. لیکن سنو, اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی نہیں. مگر پھر کہتا ہے, کیا کہتا ہے پیارے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا عطا کریں گے کہ آپ تجھے کیا راضی کرنے کی ضرورت, تو سب تو تیرے بندے ہیں. اللہ کہتا ہے ضرورت نہیں ہے, محبت ہے. ضرورت نہیں ہے, محبت ہے. اللہ کہہ رہا ہے سب کو ظہر کی 4 پڑھنی ہوگی, عصر کی بھی 4 پڑھنا, عشاء کی بھی 4 پڑھنا. کم کر دی تو اب پھر سے پڑھنا. ٹھیک, یہی قانون ہے, یہی ضابطہ ہے. اور حضور 4 پڑھتے رہے, محبوب 4 پڑھتے رہے. 4 پڑھتے پڑھتے ایک سفر آ گیا. وہ سفر تھا ہجرت کا. حضور کو خیال تھا غلام روز آتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, شام کو پھر چلے جاتے مایوس ہو کر. وہ آئے نہیں, وہ آئے نہیں, وہ آئے نہیں. بے چینی ہے, بے قراری ہے, اضطراب ہے. ادھر ان کو انتظار تھا, ادھر محبوب کو بھی جلدی تھی. ادھر ان کو انتظار تھا, ادھر محبوب کو بھی جلدی تھی. اس لیے کہ محبوب جلدی ادھر کرتے ہیں, انتظار جدھر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں بلاوا نہیں آتا, ہم کہتے ہیں انتظار تو کر. جو انتظار ہی نہ کرے پھر وہاں کیسے بلاوا آئے گا. نبی جاتے ادھر ہے جدھر انتظار ہوتا ہے. اللہ اکبر. نبی کو جلدی, سید الانبیاء کو جلدی اتنی تھی. کچھ لوگوں نے کہا دشمن کا خوف تھا. میں نہیں کہتا, اس لیے کہ میرا مسلک تو سراپا ادب ہے, مسلک میرا سراپا عشق و محبت ہے. کوئی تان کرنا چاہے کر لے, لیکن دشمن کے خوف کی بات نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا, اللہ نے مجھے وہ خصوصیت دی ہے کہ میرے دشمن پر میرا خوف 1 مہینے کی مسافت تک رہتا ہے. میں کہیں بیٹھا رہوں, دشمن 1 مہینے تک لرزتا رہتا ہے. حضور نے تو 1 مہینے کی بات کی, لیکن قبر انور میں آرام کر رہے ہیں. آج تک کائنات میں دشمن لرزتے ہیں. تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو تو پھر خوف کیا, تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. تو میں خوف کی بات نہیں کرتا. نبی کو شوق تھا جلدی مدینے پہنچنے کا. آقا کو شوق تھا 4 رکعت والی, جلدی میں 2 پہ سلام پھیر دیا. اللہ کا حکم ہے 4 پڑھو, نبی نے جلدی میں 2 پہ سلام پھیر دیا. سفر میں کوئی مفتی ہوتا تو کیا حکم آتا, پھر سے پڑھ. محدث ہوتا تو کیا حکم آتا, پھر سے پڑھ. ولی ہوتا تو کیا حکم آتا, پھر سے پڑھ. لیکن محبوب نے 2 پہ سلام پھیر دیا. اللہ نے کہا محبوب اب نہیں دہرانا. کیوں؟ اس لیے کہ تجھ سے محبت ہے, تجھ سے محبت ہے. تو نے تو دہرانا ہی نہیں. البتہ جو اور بھی تیرے بعد سفر
یہ 2 اور 4 سے کیا ہے؟ تیری ادائیں ہمیں پیاری ہے، تو 2 پہ بیٹھ جائے تو وہ 2 ہی ہو جاتی ہے، تو 4 کرے تو 4 ہو جاتی ہے، یہ تو 3 اور کر لے تو 3 بھی ہو جاتی ہے۔ تیری ادائیں، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا ریاضت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا علی کے چہرے میں رکھا کیا ہے؟ نبی دعا کر رہے ہیں، اس وقت تک نہ اٹھانا، ضرورت نہیں، محبت ہے۔ پھر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق محفل میں انہی کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے والوں کی نظر دیکھنے والے نے کہا ابا میں جب بھی دیکھتی ہوں محفل میں علی موجود ہے تو آپ علی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ سعودی کے مفتی اس وقت ابھی والے نہیں تھے، ورنہ وہاں بھی نافذیت کا حکم لگا دیتے، ان کو جاتا کیا ان کا، انہوں نے تو فتوی ہی دینا، کچھ لوگوں کو کھانا سمجھی ہوتا جب تک ان کا قلم نہ چلے۔ ان کو کہہ رہا ہوں میں، ان کو، آپ کو نہیں کہہ رہا، ان کو کہہ رہا ہوں، آپ ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ادھر ہی کیوں دیکھتے ہیں ابا؟ اس لیے کہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ تو یہاں رہتے نہیں ہیں، علی موجود ہیں، انہی کو دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ صدیق تھے، صدیق، روایت چھپانے والے نہیں تھے، روایت اس کی چھپائی جاتی ہے جس سے بغض ہوتا ہے، جس کی صحابیت پر قرآن ناطق ہو، اس سے بڑا مسلمان کون ہوگا؟ اور جو جتنا بڑا مسلمان ہوگا وہ اتنا بڑا محب علی ہوگا، یہ تو بات ہے۔ میاں ہے، بیٹی نے پوچھا، چھوٹا موٹا مقام نہیں تھا، ڈائریکٹ نبی کی شاگردہ تھی، اور ایسی شاگردہ تھی کہ سینکڑوں صحابہ ان کے شاگرد تھے، ہزاروں تابعین ان کے شاگرد تھے، علم کے ایسے موتی بکھیرتی تھی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ۔ بابا آپ ادھر ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے کہا اچھا بات تو اکیلے میں ہو رہی تھی، بات چھپا لی جاتی، لیکن وہ چھپانے والے نہیں تھے، وہ جانتے تھے جو علی کا ذکر چھپائے وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومنانہ ذمہ داری ہے علی کا ذکر چھپانا نہیں بلکہ چھپانا ہوگا، ذکر علی کرنا ہوگا، ذکر علی میدان میں لانا ہوگا، اور سنیوں تمہیں بھی سن کے مسکرانا ہوگا، تمہیں بھی کچھ کہنا ہوگا، سن کر میری عادت نہیں کہ کہو سبحان اللہ، آپ کو کہنا ہوگا کہ جب صدیقہ نے پوچھا کہ آپ علی کو ہی کیوں دیکھتے ہیں، تو صدیق اکبر نے کہا بیٹی میں نے نبی سے سنا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ ذکر کر رہے ہو وہ بھی سیاست کے نام پر، جس نے سب سے پہلے یہ بات کہی علی کو دیکھنا عبادت ہے وہ صحابہ کا امام ابو بکر صدیق ہے، کہتے علی کا دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے میں رکھا کیا ہے کہ علی کا دیکھنا عبادت ہے، علی کا دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے میں رکھا کیا ہے؟ سب کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، علی کو کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں، یہ مولا علی کی خصوصیت ہے۔ صدیق دیکھ رہے ہیں، جس نے نبی کا چہرہ دیکھا ہو اور اتنا دیکھا ہو کہ جب کوئی دیکھنے والا نہ تھا تب بھی دیکھا ہو۔ غار میں کون تھا؟ اذ ہما فی الغار، کون تھا غار میں؟ کون تھا غار میں؟ وہ اکیلے صدیق تھے، وہ حضور کو دیکھتے تھے، حضور ان کو دیکھتے تھے، ٹھیک، اتنا دیکھا، لیکن نبی کو اتنا دیکھنے والا بھی علی کو دیکھا، اور کہتے ہیں علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب علی کو دیکھنا عبادت ہے تو وہ بھی صدیقہ تھی نا، صدیق کی بیٹی، کہا بابا علی کو دیکھنا عبادت ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ شاید دنیا کے آج کل کے لوگ کہتے ہیں دیکھنا عبادت ہے، علی لائے کہاں سے؟ اس لیے کہ علی لایا نہیں جاتا، علی بنایا نہیں جاتا، کوئی مدرسے میں ایسی جان نہیں جو علی بنا سکے۔ ارے علی کے بیٹوں کو سید کہتے ہیں، جب سید نہیں بنائے جا سکتے تو سید السادات کیسے بنایا جا سکتا؟
اور جو بن جائے وہ خود ہی اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، لیکن بن نہیں سکتا، نہ خانقاہ بنا سکے، نہ مدرسہ بنا سکے، نہ مسجد بنا سکے، اس لیے کہ مدرسے عالم بناتے ہیں، خانقاہ صوفی اور ولی بناتی ہے، سید کوئی نہیں بناتا، سید صرف اللہ بناتا ہے۔ ولی لائے کہاں سے؟ دوسرا علی آ نہیں سکتا، کوئی لا نہیں سکتا۔ تو ام المومنین نے ہمارا مسئلہ حل کیا، اللہ ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے، یہ میرے بابا کہتے ہیں، کیونکہ میرے بابا نے نبی سے سنا اور میں نے نبی سے سنا۔ اچھا کیا سنا؟ علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ یہ دو حدیثیں، اب اس پر فقیر قادری کا تفسیرہ سنیں، اچھا لگے تو قبول کرنا ہے، برا لگے تو میرے پاس نہیں چھوڑ کے جانا، فتنہ نہیں کرنا، کرو تو آپ کی مرضی۔ صدیق کو کیا کہا؟ توجہ، علی کو دیکھنا عبادت، صدیقہ کو کہا ذکر علی عبادت۔ اس کے الٹ بھی ہو سکتا تھا، صدیقہ کو کہتے علی کو دیکھنا عبادت، صدیق کو کہتے ذکر علی عبادت، صدیق کو کہا دیکھنا عبادت اور صدیقہ کو کہا ذکر عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیقہ پردے دار عورت تھی، صدیقہ پردے دار عورت تھی، جہاں علی تھے وہاں جا نہیں سکتی تھی، جہاں علی تھے وہاں جا نہیں سکتی تھی، یہ جہاں تھی وہاں بار بار علی آ نہیں سکتے تھے، ٹھیک آ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ غیرت رسول کا خیال تھا، وہاں پردوں کا اہتمام تھا۔ ہماری خواتین کی طرح اس گھر کی خواتین بے پردہ نہ تھی، وہاں تو پردے کا اتنا خیال تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پیچھے رکھا جاتا تھا، اتنا خیال تھا کہ نابینا سے بھی پردہ کیا جاتا تھا۔ آج یہ اور بات ہے کہ علی والے بنتے ہو اور ولیمے میں آپ کی بیوی بے پردہ جاتی ہے، بازار میں آپ کی بیوی بے پردہ جاتی ہے، مردوں سے آپ کی بیوی بے پردہ بات کرتی ہے۔ یہ علی والوں کا شعار نہیں، علی والے تو وہ ہیں چادریں چھن جائیں تو بالوں سے منہ چھپائے جاتے ہیں۔ علی والوں کی غیرت کا حال یہ ہے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ صدیق کو کہا علی کو دیکھنا عبادت، صدیقہ کو کہا ذکر علی عبادت۔ حکمت کیا ہے حضور جانے، حکمت کیا ہے صدیقہ جانے، حکمت کیا ہے صدیق جانے۔ مجھے جو چھوٹی یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ابو بکر تم دیکھ سکتے ہو، جو دیکھ سکتے ان کے لیے دیکھنا عبادت ہے، جو دیکھ نہیں سکتے وہ بھی محروم نہ رہے، علی 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 کرتے رہے، اللہ ان کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں علی کو دیکھنا عبادت، صدیقہ کہتے ہیں ذکر۔ اب ذکر علی جب عبادت ہوا تو پھر ذکر علی رابضیت کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب منافقین بڑھنے لگے، مجمع ڈاؤٹ فل ہونے لگا، تو ہم چیک کرنے کے لیے کہ محفل اپنے کی کہ بیگانوں کی ہے، صرف اپنے ہی اپنے آئے ہیں کہ کچھ دوسرے بھی آ گئے ہیں، تو محفل چھانٹنے کے لیے ہم علی کا ذکر کرنے لگتے تھے۔ میں اس کو اپنے انداز میں کہوں کہ ہم علی 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 کرنے لگتے تھے۔ علی کا نام سن کر جن کے چہرے کھل جاتے، سمجھتے کہ یہ مومن ہے، اپنا ہے۔ علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے اتر جاتے، سمجھ جاتے کہ اپنا نہیں۔ علی کے چہرے میں رکھا کیا ہے؟ محبت علی کی بات چل رہی ہے، ولایت علی کی بات چل رہی ہے۔ پھر کہتا ہوں اہل سنت ولایت کا معنی کیا لیتے ہیں؟ جمہور محبت، محبوب۔ علی محبوب ہے سب کے، اور کیوں نہ محبوب ہو، علی ہے جو محبوب خدا بھی ہے، محبوب رسول بھی ہے۔ اٹھا کے دیکھو حدیث، یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ کثیر تعداد میں صحابہ بیان کرتے ہیں۔ علی کون ہے؟ صرف وہ مخلوق کا محبوب نہیں، وہ خالق کے بھی محبوب ہے، اور اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہے۔ ابھی آپ نے محبت کا ذکر سنا،
ایک اور چیز سنیں، فاروق اعظم کہتے ہیں علی کو جو 3 چیزیں ملی ہے نا، فاروق اعظم جس کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل دے، کہتے ہیں علی کو جو 3 چیزیں ملی، اگر مجھے ایک بھی مل جاتی تو مجھے یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہوتا۔ 3 چیزیں، نمبر 1، نبی نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کیا، سب سے چہیتی علی کو دی۔ حالت جنابت میں مسجد میں کوئی نہیں جا سکتا تھا، مسجد بھی کون سی؟ پونا کی مسجد نہیں، نہ پونا کی، نہ دلی کی، نہ ممبئی کی، کون سی مسجد؟ مسجد نبوی، نبی کی مسجد۔ ہر مسجد نبی کی ہے لیکن یہ خاص نبی کی۔ اور کیسی نبی کی مسجد ہے یہ؟ اس میں 2 رکعت پڑھو تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ وہ مسجد حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجد میری مسجد میں، یا مسجد میں، مسجد سے مراد تو وہی مسجد تھی۔ مسجد میں حالت جنابت میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا، کوئی نہیں آ سکتا جنابت کی حالت میں مسجد میں سوائے 2 کے۔ ایک تو یا تو نبی آئیں گے حالت جنابت میں مسجد کے اندر، یا تو علی آئیں گے حالت جنابت میں مسجد کے اندر۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں 3 چیزیں تھی، بیٹی دی، اور جو سیدہ کی عظمت جانتے پتہ ہے، نبی کی بیٹی معمولی بیٹی نہ تھی، فاطمہ کے لیے جو نبی کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، فاطمہ کے لیے جو نبی کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، کیونکہ شوہر حاکم ہوتا ہے بیوی کا، تو شوہر کو اونچا رہنا چاہیے، شوہر کو اونچا رہنا چاہیے، تو جو نبی کے گھر میں پیدا ہوئی تھی تو پھر اس کے لیے شوہر بھی کوئی اور اونچے گھر کا چاہیے تھا۔ اور نبی کے گھر سے اونچا گھر کس کا ہو سکتا تھا؟ نبی کے گھر سے اونچا گھر کس کا؟ اس لیے کہ بیوی اونچے گھر کی ہو اور شوہر نیچے گھر کا ہو۔ تو لوگ کہتے ہیں جوڑا نہیں بنا، جوڑا نہیں بنا، جوڑا بنتا کب ہے؟ جب گھر شوہر کا اونچا ہوتا ہے۔ نسب کے اعتبار سے تو سیدہ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن بات گھر کے اعتبار سے کر رہا ہوں کہ نبی کے گھر میں فاطمہ پیدا ہوئی تو گھر کو اس سے اونچا چاہیے تھا، تو نبی نے اس کا انتخاب کیا جو کسی اور کے گھر میں پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ کے گھر کے اندر پیدا ہوا۔ فضائل اعمال میں تو ضعیف سے ضعیف بھی مقبول ہے، فضائل اعمال میں تو ضعیف سے ضعیف بھی مقبول ہے۔ امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھ رہے ہیں، اور صرف حاکم نہیں لکھ رہے ہیں، محکوم بھی لکھ رہے ہیں۔ علم کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ بھی لکھ رہے ہیں مدارج النبوہ میں، علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز بھی لکھ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ بھی ازالت الخفا میں لکھ رہے ہیں، علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ سید محمد بالگرامی بھی نظم اللوالی میں لکھ رہے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات میں نظام الدین یمنی لکھ رہے ہیں کہ مخدوم اشرف نے کہا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ میں کہتا ہوں مخدوم اشرف اگر بلی کو معرفت عطا کر دے تو سب مان جاتے ہو، طوطے کو حافظ بنائے سب مان جاتے ہو، اور مخدوم اشرف کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے، تو پھر ماننے میں کیا ہے؟ چھوڑ دو مخدوم اشرف پر، چھوڑ دو مخدوم اشرف پر۔ شاہ ولی اللہ کسی کی سند حدیث ولی اللہ کے بغیر رسول اللہ تک پہنچ نہیں سکتی۔ بریلی کے علماء ولی اللہ سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک جاتے ہیں، ولی اللہ تک سلسلہ گناؤں، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، سید آل رسول مہریروی، امام احمد رضا محدث بریلوی ولی اللہ تک پہنچے۔ ٹھیک اسی طریقے سے بدایوں والے شاہ ولی اللہ تک، حدیث پھر رسول اللہ تک، فضل رسول ان عبد القادر، حضرت علامہ عبد القادر تاج الفول
ان کے والد فضل رسول، وہاں سے سند حدیث کہاں جاتی ہے؟ شاہ عبدالعزیز سے ہوتے ہوئے شاہ ولی اللہ تک، خیر آباد آ جائیں علامہ فضل خیر آبادی، پھر اس کے بعد شاہ عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ، دیوبند آ جائیں قاسم نانوتوی، ان کے اوپر مولوی اسحاق، ان کے اوپر اسماعیل دہلوی، ان کے اوپر شاہ ولی اللہ۔ گویا کہ سلسلہ حدیث بتا رہا ہے کہ رسول اللہ تک جانے کے لیے جب تک ولی اللہ تک نہیں جاؤ گی رسول اللہ نہیں ملنے والا۔ یہ نام کا بھی ولی اللہ ہے اور یہ صفت کا بھی ولی اللہ ہے۔ ہاں، شاہ ولی اللہ، ولی اللہ کے بغیر جاتا ہے کسی کا سلسلہ؟ نہیں جاتا۔ سب رسول اللہ تک شاہ ولی اللہ سے جاتے ہیں۔ وہی شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں ازالۃ الخفا میں، علی کعبے میں پیدا۔ نہیں، وہ تو صوفیہ لکھتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ محدثوں کا باپ ہے، یہ صوفی ہے، صوفی ہے، صوفی بھی ہے محدثوں کا باپ۔ کیا بات ہے، سارے محدثوں کا سردار ہے ہندوستان میں۔ وہ ولی اللہ ازالۃ الخفا میں لکھ رہے ہیں علی کعبے کے اندر پیدا، اور ولی اللہ سے بھی بڑے علم حدیث رہنے منت ہے ہندوستان میں محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھ رہے ہیں علی کعبے میں پیدا۔ سبحان اللہ، بے شک، میں تو کہتا ہوں کہ عشق والوں کے لیے تو ایک ہی کافی۔ بہت اچھا، تحقیق والے کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا جو اور کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، ہمیں کیا حق ہوتا ہے غلط کہنے کا؟ ہم اہل محبت لوگ پھول چن کے رکھ دیے، جس کو پسند آئے گا اٹھا لے جائے گا، جس کو نہ پسند آئے گا اگر وہ کھاتے میں الجھنے کی عادت رکھتا ہے تو کرتا ہے۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کعبے میں پیدا ہونے کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ میں نے کہا طالب علم وہ نہیں پتا ہے، آپ ہی بتائیں۔ تو کہا کہ حرم میں جتنے گھر تھے نا پہلے، اس کا سب کا شمار کعبے میں ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا جب سب کے گھر کعبۃ اللہ ہی میں تھے اس شمار کے اعتبار سے، تو پھر اکیلے مستدرک میں یہ کیوں لکھا گیا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ ولی اللہ نے اکیلے یہ کیوں لکھا کہ کعبے میں علی پیدا ہوئے؟ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ کیوں کہا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ وہ تو پھر کہتے ہیں کہ وہ بھی پیدا ہوئے جن کے گھر حرم میں، وہ سب کعبے میں پیدا ہوئے، ایک ہی کا ذکر کیوں؟ بلکہ حضرت امام حاکم نے تو کہا جوف کعبہ۔ جو میں کہتا ہوں یہ محدث تو ولی بھی تھے، ولایت کی نظر دور تک دیکھتی تھی، تو اس لیے جڑے کاٹتے تھے، کہا جوف کعبہ۔ جوف کس کو کہتے ہیں؟ جوف کہتے ہیں پیٹ کو، پیٹ بیچوں بیچ کا حصہ، یہ پیٹ بیچ میں ہے نا، پیٹ بیچ میں اس کو جوف کہتے ہیں، جوف میدا کہتے ہیں، بیچ میں دیکھ لینا جن کے بیچ میں ہے، ٹھیک؟ علی کعبے کے جوف میں پیدا ہوئے، کونے میں نہیں، ادھر ادھر نہیں، کعبے کے بیچوں بیچ علی کی ولادت ہوئی۔ اسی لیے تو علامہ عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ کسیرا میسر بڑی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں بات سمیٹنا بھی ہوگی، میں تو گم ہوا ہوں نا اس میں، اور آپ بھی، اس لیے کہ ذکر علی کا چھڑا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہوئی، اپنی بیٹی حضور نے علی کو دی، ٹھیک؟ حالانکہ واللہ اللہ باللہ اہل سنت خلافت کو الگ ترتیب مانتے ہیں، خلافت بھی الگ ترتیب، فضیلت بھی الگ ترتیب، بار بار وضاحت اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ سب کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ کسی بھی شخص کے دل میں بدگمانی نہ آئے، بیچارے کی نیند نہ اڑے، اس لیے جگہ جگہ وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ خلافت الگ ترتیب ہے، ہاں فضیلت بھی الگ ترتیب ہے، ہمیں کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے مانا ہے۔ غوث پاک کا یہ عقیدہ ہے، غریب نواز کا یہ عقیدہ ہے، بندہ نواز کے سدراز کا یہ عقیدہ ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں نے مانا، ہم بھی مانتے ہیں، ہمیں کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ نیا عقیدہ بنانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہمارا عقیدہ 1400 سال پرانا عقیدہ ہے۔ نیا عقیدہ وہ ڈھونڈے جن لوگوں کا مذہب 1857 کے بعد بنا، ہمارا مسلک تو بہت پرانا صفحہ کے چبوترے سے ملا ہے۔ لیکن بات یہ کرنا چاہتا ہوں،
اللہ اکبر. عرض یہ کر رہا تھا کہ فاروق اعظم کہتے ہیں تین چیزوں میں سے ایک بھی مل جاتی مجھے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی. رشک کر رہے فاروق اعظم. ایک تو کیا اپنی بیٹی دی رسول اللہ نے علی کو, دوسری کیا جنابت کی حالت میں مسجد آنے کو جائز رکھا, اور تیسری کیا خیبر میں جھنڈا علی کو دیا. بس یہیں پہ لانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ ہے تو جھنڈا کس کو دیا؟ علی. مجھے مل جاتا تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا. کیوں اس پر ایسا کہا؟ کیونکہ جھنڈا نہیں ملنا تھا. توجہ آپ کی. اگر توجہ تو یہ روایت پڑھوں گا, اپنے ذوق کے مطابق پڑھوں گا, شرح کے ساتھ پڑھوں گا, لیکن توجہ آپ کی چاہتا ہوں. یہ صرف جھنڈا ملنے کی بات نہیں تھی, صرف جھنڈا ملنے کی بات نہیں تھی, پیچھے اور بھی چیزیں تھی. کیا کیا تھی ذرا وہ سنو. صرف جھنڈا دینے کی بات نہیں, روز لڑائی ہوتی ہے. صبح کو لشکر جاتا ہے, شام کو واپس آتا ہے, صبح کو جاتا ہے, شام کو واپس آتا ہے, صبح کو جاتا ہے, شام کو واپس آتا ہے. بڑے بڑے ان کے قلعے ہیں, سب جمع ہو کر کے منصوبہ بند طریقے سے لڑ رہے ہیں. قلعوں کے اندر ہے, مسلمان میدان میں ہے. اللہ کے رسول نے ایک شام کہہ دیا کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا, کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا, کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا, کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر خیبر فتح ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں نبی پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے. ارے وہ کوئی تیرا ایرا گہرا ہوگا جس کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں. میرے نبی تو یقین سے کہہ رہے ہیں کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فتح کر کے لوٹے گا. اور کل نہیں قیامت تک جانتے ہیں, حضور سب کچھ جانتے ہیں, دخول جنت تک جانتے ہیں. بلکہ ہم تو سنی اپنے امام کے لہجے میں یہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آقا نے کیا کہا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں قلعہ فتح ہوگا. اور وہ کون ہے؟ وہ بہت شجاع ہے, وہ بہت بہادر ہے, اور وہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا کرار ہے. کرار کا مطلب ہے درے کرار. حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر, حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر. اور وہ شیر کون سا؟ کچار میں بیٹھا ہوا نہیں, ہے درے کرار. کرار کیسے ہے؟ کرار. تقریر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے, ورنہ اگر میں کرار کہہ دوں تو پھر بات سمجھ میں کیا گیا, اس کو کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں. حیدر کرار, حیدر کرار. لوگ کہتے اتنا چیختے کیوں؟ میں کہا جو سننا نہیں چاہتے وہ بھی سنیں. چیختے کیوں وہ؟ میں کہا قرآن اٹھا کے پڑھ. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں نے ان کو خاموشی سے چپکے بھی سمجھایا, خطاب کیا, اور جب یہ نہیں سننا چاہتے تھے کانوں میں کپڑے ٹھوس کے آتے تو میں چلا کر بولتا تھا. ہم بھی کبھی خاموشی سے وہ اتنا بولتے کہ لوگ کہتے کہ طبیعت خراب ہے. نہیں, اس لیے کبھی دھیرے بھی بولنا پڑتا ہے. کب؟ لیکن جب آقا کا ذکر ہو, مولا کا ذکر ہو, مولائے کائنات کا ذکر ہو, قاسم جنت کا ذکر ہو. قاسم جنت کہہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری سے مطلب قولین اٹھا کر پڑھیں. امام اہل سنت نے لکھا علی تو قسیم جنت و جہنم ہے, جنت بھی تو ہی بانٹے گا, جہنم بھی تو ہی بانٹے گا. میرے ایک دوست نے شعر لکھا تھا, بہت اچھا لکھا تھا اس نے, انہوں نے, ہاں تھوڑا ذرا میں جذبات کہہ دیتا ہوں سمجھ لیں آپ. بہت اچھا شعر لکھا تھا اس نے. یہ کہا تھا کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. بہت اچھا شعر. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. وہ اسٹیج پہ بیٹھے تھے, میں نے کہا میں اتفاق نہیں رکھتا. کیوں؟ کوئی اتنا بھی بدبخت ہو سکتا ہے دنیا میں. ایک کہا ٹھیک ہے علی سے بچوں گا, جہنم میں جانا پڑے تو جاؤں گا, لیکن علی سے بچوں گا کیونکہ علی دشمنی بڑی خطرناک. مولائے کائنات کو حضور نے فرمایا تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے.
آقا علیہ السلام نے مولا کائنات نے کہا تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے. عیسیٰ کیا تھے؟ کچھ نے اتنی عداوت کی کہ ان کی ماں پہ بھی الزام رکھا, بغضوں میں اتنے آگے بڑھ گئے, اور کچھ اتنے محبت کے نام پہ کہ وہ جو نہیں تھی وہ بھی کہنا شروع کر دیا. ہم دونوں نہ بنے, نہ گلو کرے نہ مفتری بنے. ٹھیک, حضور علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہوں گے دونوں. اور کچھ اتنے بھی بدبخت ہیں کہ ان کو علی چاہیے ہی نہیں. ٹھیک, تو وہ کہہ دیتے ٹھیک ہے ہمیں علی نہیں چاہیے, جنت میں نہیں ملے گی, جہنم میں جائیں, کیونکہ انہوں نے جہنم دیکھے نہیں, پتا نہیں ان کو نا, تو وہ سوچتے آسان ہے, وہ ٹھیک ہے چلے جائیں گے جہنم میں. لیکن نبی نے نہیں چھوڑا. نبی ہے, نبی ہے, سید الحکماء, سید الفصحاء, سید العرب, سید العجم. فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اگر علی سے بچنا ہے تو جہنم میں جائیے, یہ بھی نہیں چلے گا. کوئی اتنا بدبخت اتنا کہہ سکتا تھا ٹھیک ہے علی نہیں چاہیے جہنم جھیل لوں گا, لیکن علی نے جیسے شیطان نے کہا آدم نہیں چاہیے جہنم جھیل لوں گا, ایسا کوئی شیطان ہو سکتا تھا. لیکن نبی نے کہا نا, تو جہنم بھی بانٹے گا جنت بھی بانٹے گا. دنیا میں دو ہی آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہیں, یا تو جنت یا تو جہنم, تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھکانا چاہتے ہو جنت لینا ہے تو بھی علی کے پاس آنا پڑے گا, اور جہنم لینا ہے تو بھی آنا تو علی کے پاس آنا تو ہے. اور دشمن تو جہنم لینے کیوں آتا ہے؟ علی سے پیار کر, علی کے شہزادوں سے پیار کر, علی سے بھی کر, علی کے شہزادوں سے بھی کر, اور علی نے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان خلفاء سے بھی پیار کر. برابر کر. تکبیر. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. فرمایا علی قسیم جنت و جہنم ہے, جنت اور جہنم بانٹنے والا ہے. ہم نے کسی معمولی کا دامن تھوڑی پکڑا ہے, یوں ہی تھوڑی بدنام ہو رہے علی علی کر کے. سستا سودا ہے, اس لیے کہ جس کی محبت گھٹی میں پلائی گئی ہے جنت اسی نے بانٹنا ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو نبی نے بھی فرمایا. صرف نبی نے نہیں فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق نے کہا علی میں نے نبی سے سنا, جب تک علی لکھ کر کسی کو ٹکٹ جنت کا نہ دے دے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جنت تو علی سے ملنی ہے نا. اسی لیے اجمل سلطان پوری کا شعر مجھے بہت پسند ہے. اللہ اس بندے کی مغفرت کرے, بڑے عاشق رسول تھے. انہوں نے کہا تھا جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا. آل رسول کا ذکر سن کے وہ آواز نہیں جو میں چاہتا ہوں. کیا بات ہے. ڈانٹ لینے کے لیے, ڈانٹ پانے کے لیے بی بی زہرا سے. جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. جب سے ملا ہے دامن, کیا بات ہے. جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. علی قسیم جنت و جہنم. آقا فرماتے علی ساقی حوض کوثر. اسی لیے میرے امام نے بھی کہا ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. علی ساقی کوثر. اتنا ہی نہیں, آقا فرماتے ہیں سب الگ الگ نسلوں سے, الگ الگ درختوں سے, میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنی کا نام ہے. علی. تو بات صرف جھنڈے کی نہیں تھی, بات صرف جھنڈے کی نہیں تھی. کئی سندیں مل رہی تھی ایک جھنڈے میں, ایک جھنڈے میں کئی سندیں ملی تھی. ایک فاتح خیبر کی سند, ایک دوسرا حیدر کرار, خیر فرار, بھاگ کرانے والا نہیں, فرار ہونے والا نہیں, پلٹ کرانے والا نہیں, جا جا کر پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. دوسری سند
پہلی سند فاتح خیبر، دوسری سند کرار کی، تیسری سند یہ بہت بڑی تھی. کتنی بڑی تھی؟ بہت بڑی. اللہ. کون سی؟ وہ محب خدا و رسول بھی ہے، وہ محب خدا و رسول بھی ہے اور محبوب خدا و رسول بھی ہے. واہ واہ واہ. اللہ رسول سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے بھی محبت کرتے ہیں. کیا بات ہے. محب بھی ہے. کتنی سندیں مل رہی ہیں. صحابہ گئے تو رات بھر کوئی سویا ہی نہیں. کتنا قیمتی تھا وہ دن، کتنی قیمتی تھی وہ رات. جی. کل جنگ لڑنا ہے اور کون سی؟ فیصلہ کن. جنگ لڑنا ہے فیصلہ کن. کوئی سو نہیں رہا ہے. فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے سونا پڑتا ہے. جی. صحابہ نے جنگ لڑی. قرآن کہتا ہے ہم نے سلا دیا تم کو، کرم کیا کہ تم تازہ دم ہو گئے. تازہ دم ہونے کے لیے جنگ کرنے کے لیے سونا چاہیے. لیکن کتنی فکر تھی، کل جھنڈا مجھے ملے. کیوں؟ ایک نہیں کئی سندیں ملیں. کرار ہوگا، فاتح ہوگا، محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا. قیامت تک نسلیں ناش کرتی رہے گی. رات بھر باتیں ہوتی رہی، کس کو ملے گا؟ حد ہے. باتوں کا ذکر ہو رہا ہے. جو راتیں مسلح پہ گزارتے تھے وہ بات کر رہے ہیں. کیا فکر تھی، کیا پھر بات کرے، کس کو ملے گا؟ صبح آئے شوق میں، مجھے 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 کس پر. مجمع کھڑا ہے، مجمع کھڑا ہے، تمنا ہی ہے جھنڈا مجھے ملے تو اتنی سندیں ملے. اور سند کہاں سے؟ مصطفیٰ جان رحمت سے، مصطفیٰ کریم سے. سب کھڑے ہیں. حضور نے سب چہرے دیکھے، جو نہیں تھا اسی کا پوچھا. لوگ کہتے ہیں منہ دیکھ کے کام دیتے ہیں. وہاں تو منہ دیکھ رہے تھے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کسی کو بڑی ذمہ داری دے رہے ہو، منہ دیکھ کے دیا. وہاں تو منہ تو سب کے چہرے تو سب کے دیکھے نا. لیکن یہ اچانک ہونے والے واقعات نہیں ہوتے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے. حضور نے دیکھا اور دیکھ کر پوچھا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ نہیں ہے علی، بلا کے لاؤ. نہیں ہے تو بلا کے لاؤ. اس سے بڑا عذر تھا، یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. پہلی بات تو جو نہ ہو نہیں آیا تو نہیں آیا، کوئی اور ہوگا. ٹھیک نا، یہی تو ہے. جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ کامیاب ہے. لیکن اللہ کا انتخاب ہے. یہ اچانک یہ حسن اتفاق نہیں ہے. حسن اتفاق الگ چیز ہے، اللہ کا انتخاب الگ چیز ہے. حسن اتفاق کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا انتخاب ہے. قدرت کے فیصلے، قدرت کے فیصلے. بلاؤ علی کو، بڑا عذر ہے، بیمار ہے. اچھا ایک بات اور عرض کروں، اپنے کہوں نا، کہوں نا. اس نے اتفاق نئی انتخاب، اور بھی اللہ رسول کا انتخاب. بیمار ہے، جنگ لڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بیمار ہے، پیٹ دکھ رہا ہے، کام چل جائے گا. پیر درد کر رہا ہے، کام چل جائے گا. سر درد کر رہے، کام چل جائے گا. بیماری ایسی ہے کہ ایسی بیماری میں جنگ لڑ ہی نہیں سکتے. کون سی بیماری؟ آشوب چشم ہے. آنکھ آئی ہے، اور جب آنکھ آتی ہے ایسی کھبکتی اور دکھتی کہ کھلتی نہیں. اور جس کی آنکھیں بند ہوگی وہ لڑے گا کیا؟ وہ لڑے گا کیا؟ دشمن کا مقابلہ کیا کرے گا؟ بیماری بھی ایسی ہے کہ جنگ میں جایا نہیں جا سکتا. حضور نے کہا بلاؤ. علی کو لایا گیا. آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ حضور آنکھ آئی ہے. حضور علیہ السلام نے کہا کام تو تجھی سے لینا ہے. اگرچہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، مگر میں شروع میں کہہ چکا کہ تشریح کے ساتھ کہوں گا. کام تو تجھی سے لینا ہے، کیونکہ انتخاب تو ہے. انتخاب تو ہے، کام تجھی سے لینا ہے. ہوا کہ آنکھ آئی ہے، قریب آ. اپنا لعاب نکالا، آنکھوں میں ڈالا.
उसी वक्त आंखें अच्छी हुई और ऐसी अच्छी हुई, मौला अली कहते थे अभी तक नहीं दुखती और कभी नहीं दुखी, हत्ता कि दुनिया से चले गए नहीं दुखी। हुजूर ने फरमाया, अली के हाथ में झंडा दिया और झंडा देके कहा जाओ। अली झंडा लेकर गए। आप पूरी तफसीर जानते, सुन्नी बार बार सुनते हैं, आपको सब पता है, लेकिन जो कहना चाहता हूँ, अली झंडा लेकर गए, जिस पे बड़ा गुरूर था यहूदियों को, बड़ा घमंड था, उसका नाम था मरहब। उसका क्या नाम था? इतना बड़ा पहलवान ऊंट के चमड़े पे खड़ा होता, नीचे से चमड़ा खींचा जाता, कई लोग मिलके खींचते, चमड़ा फट जाता, लेकिन वो अपनी जगह से हटता नहीं था। 1000 लोगों के बराबर उसको समझा जाता था। उसी पे यहूदियों को गुरूर था, घमंड था। और मौला कहे रोजाना की तरह लोग आ जा कर रहे थे, खुलूस के साथ, इखलास के साथ। इंतखाब किसी और का था, अली पाक गए, जाने वाले सब पाक थे, सब शान वाले थे। फातेह खैबर किसी की किस्मत में लिखा था। अली झंडा लेकर के गए, माता ने कहा था पहले जाके दावत देना, हम डायरेक्ट लड़ने वाले लोग नहीं है, पहले समझाते हैं, आओ इधर आओ, ना आए कोई डट जाए तो फिर उसके लिए जो हुक्म है वो करते हैं। यही किया, कहा पहले दावत देना, दीन की तरफ बुलाना, आए तो ठीक है, नहीं तो जाओ उनका ठिकाना है वहां पहुंचा देना। अल्लाह अकबर। मौला झंडा लेकर आए, पीछे सारी फौज थी, उसने झांक कर गया, कौन आया है आज, कौन आया है? तो मौला अली ने फरमाया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर कर्रार रखा है, मेरी माँ ने मेरा नाम। जब मैं कर्रार कहता हूँ ना तो बहुत से दिल छलनी होते हैं। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर कर्रार रखा है। मुझे मरहब कहते हैं। जान की अमान चाहते है तो चला जा, कहा मैं कर्रार सिर्फ नहीं हूँ, मेरे नबी ने मुझे गैर फर्रार भी कहा है। पलट के जाने वाला नहीं हूँ, पलट के मारने वाला हूँ। आप देखना, किसी से लोग इतना नहीं चिढ़ते। दूसरे लोग की बात करो, अपने पे मत लेना। अल्लाह के बंदो, मुझे दोबारा नवा बंदर फिरा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे, अपने पे नहीं लेना बात। लोग क्यों चिढ़ते हैं? किसी से नहीं चिढ़ते, अली से चिढ़ते। हर फिरके वाला अली से चिढ़ता है। क्यों चिढ़ता है पता है? अली ने ऐसा जख्म दिया है ना, आज तक वो खत्म नहीं हुआ। मक्के के काफिरों को जख्म कौन दे रहा है? सबने लड़ा, सबने लड़ा, लेकिन जिसका जख्म बड़ा गहरा दिया हुआ था ना, वो किसका था? देखो, बद्र में 70 मारे गए। क्या बात है? बद्र में कितने मारे गए? 70। कितने मारे गए? मिल के बोलो। 70 मारे गए बद्र में। अकेले अली ने 35 को मारा। अब थक हार के जाते थे, हार के जाते थे, तो छोटे छोटे बच्चे पूछते थे, चच्चा को किसने मारा? अली ने। दादा को किसने मारा? अली ने। नाना को किसने मारा? अली ने। फुप्पा को किसने मारा? अली के। सबको अली मार रहा है। तो उनकी माए कहती थी, बेटा हालात कैसे भी बने, सबसे सुलह करना, इससे नहीं करना। मक्के के जंगे ओहद के अंदर अली मुर्तजा को 16 जख्म आए थे। 16 जख्म। बद्र में पहले कौन गए लड़ने? 3 लोग। नबी ने 3 लोगों को उतारा बद्र में, अली, हमजा, उबैदा। 3 लोगों को। अली कौन थे? चचा के बेटे। हमजा कौन थे? चचा। उबैदा बिन हारिस कौन थे? दूसरे चचा के बेटे। कोई ये ना कहे नबी दूसरों को मरवा रहे थे ना, अव्वल भी भेजा घर वालों को और आखिर करबला में भी भेजा घर वालों को।
اول بھی گھر والے بھیجوں گا, آخر بھی گھر والے واہ بھیجوں واہ واہ گا, اور ایک دم آخر میں بھی گھر والا بھیجوں گا دجال سے لڑنے کے لیے. کوئی یہ نہ کہے کہ یوز کیا, ماشاء اللہ کہنے والے کہہ سکتے, کچھ بھی کہہ سکتے, کوئی بھی. لوگ غرور کرتے ہیں کہ ہم گھر والے ہیں. ہم کیا غرور کریں گے گھر والے, ہم کیا کریں گے غرور, تم تو مانتے بھی نہیں ہو. ہم کیا کریں گے غرور, ہم تو ڈرتے ہیں, کیونکہ غرور وہ کرتا ہے جس کو مانا جاتا ہے. تمہارے دل کی بیماری میں کہ تم تو مانتے بھی نہیں. ہم تو ڈرتے ہیں, غرور کیوں کرتے ہیں. لیکن نبی نے بتایا جب ضرورت پڑے گی سب یاروں کو بھیجوں گا, لیکن پہلے گھر والوں کو بھیجوں گا, تاکہ کوئی تانا نہ دے کہ نبی نے محبت کا معاذ اللہ غلط استعمال کیا ہے. کوئی غدار گستاخ رسول یہ تانا دے سکتا ہے, عاشق کے تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا. تو نبی نے بدر میں پہلے بھیجا گھر والوں کو, احد میں گھر والوں کو, خندق میں کوئی کسی سے نہیں لڑا. خندق میں ایک ہی ایک سے لڑا. خندق میں خندق کھودی سب نے, لڑائی صرف ایک ہی سے ہوئی. ایک آ گیا تھا, اس کا نام تھا ابن عبد الود. کتنا بہادر تھا, خندق پھلانگ کے آ گیا تھا اور بولا بھیجو میرے مقابلے میں. اے محمد ابھی بھیجو, کس کو بھیجتے ہو. پھر حضور نے گھر والے کا نام, علی جاؤ, علی جاؤ تم لڑو. حضور نے دعا کی, اللہ مکمل کفر, اللہ مکمل کفر, سر سے لے کے پیر تک کفر, مکمل ایمان سے مقابلہ کرنے آیا ہے. مکمل کفر, مکمل ایمان سے مقابلہ کرنے آیا ہے. اور علی نے اس کے ٹکڑے کر دیے, کر دیے ٹکڑے. علی یہ مرتضی ہر جنگ میں تھے. توجہ, طالب علم لوگوں کے لیے خاص, کیا بات ہے, اہل منبر کے لیے یاد دہانی. اللہ اللہ. علی ہر جنگ میں تھے, بدر میں, احد میں, خندق میں, خیبر میں. ایک جنگ میں نہیں جا سکے, وہ تھی تبوک, اور جس میں نہیں گئے اس میں لڑائی نہیں ہوئی. علی جس میں گئے نہیں, لڑائی نہیں ہوئی, رکے بہت دن تک. حضور پوچھ لو آپ تاریخ دانوں سے, سیرت میں لڑائی نہیں ہوئی, جنگ ہی نہیں ہوئی. علی کو اپنا نائب بنا کے گئے, جنگ ہی نہیں ہوئی. جہاں گئے جنگ ہوئی, جہاں گئے نہیں گئے جنگ نہیں ہوئی. ایسے نہیں کہ کوئی لڑنے تیار نہ, سب تیار تھے. قدرت کو منظور نہ تھا, قدرت کو منظور نہ تھا. اللہ اکبر. ہر جنگ میں علی. تو مکے کافروں کو کس نے مارا, سب نے. زیادہ کس نے مارا, علی نے. طائف گئے, زیادہ کس نے مارا, علی نے. اسی طرح سے فتح مکہ کے موقع پر وہاں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی, امن کے ساتھ سب داخل ہو گئے. ٹھیک, آپ دیکھتے جائیں ہر جگہ. اب خیبر میں, خیبر میں, خیبر میں, خیبر میں مشرکین نہیں تھے, یہودی تھے. مشرکین نہیں تھے, یہودی تھے. وہاں بھی کون مار رہا ہے, سب نے مارا. مین بانسری کہتے ہیں نا, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. بانس ہی ختم کیا, بانس ختم کیا, بیس ختم کیا. بانس بھی ختم کیا, بیس سمجھتے نا, بنیاد, جڑیں کاٹ دی. کون تھا بڑا سہارا, کون تھا ان کا, مرحب 1000 کے برابر. اس نے کہا میں مرحب ہوں, واپس جا, جان کی امان چاہتا ہے. کہا میں تو پیدا ہی شہید ہونے کے لیے ہوں. توجہ آپ کی نہیں بولتا, ختم کروں. ذکر علی آیا ہے نا, ہاں. گلا میرا تھکا تھا, لیکن آپ دیکھ رہے ہوا کیا ہے. جب تک علی کا نام نہ لیا تھا تو حالت آپ کو ترس آ رہا تھا. علی کا نام کیا لیا ہوں تو اب مجھے شوق آ رہا ہے. ہاں, جب میں شوق میں ہوں تو آپ کیوں خوف میں ہو. آپ کو یہاں پر توجہ دینی چاہیے. ذکر علی ہو رہا
ذکر ہو رہا ہے. توجہ کریں, بات ختم ہونے کے قریب جاتی, لیکن توجہ کریں, توجہ کریں. علی مرتضیٰ نے کہا پیدا ہی ہوا شہید ہونے کے لیے. کیوں؟ کسی کے خاندان میں اتنے شہید نہیں. علی شہید, علی کے چچا حمزہ شہید, علی کے بیٹے شہید, ایک نہیں, حسن شہید, حسین شہید, تیسرا بیٹا عباس علمدار جس کو کہتے ہیں علی پاک کے بیٹے شہید, عبداللہ ابن علی شہید, عثمان ابن علی شہید, عمر ابن علی شہید, اون ابن علی شہید, محمد ابن علی شہید, علی کے سب بیٹے شہید, پوتے زین العابدین شہید, محمد باقر شہید, جعفر صادق شہید, زید مظلوم شہید, علی رضا شہید, موسیٰ کاظم شہید, یہ سب شہید ہیں. گویا کہ علی کا خاندان شہیدوں کا خاندان. شہید سمجھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں کاٹ دیے جائیں. جملے کو ذہن میں رکھ کے, کیا اللہ کی راہ میں کاٹ دیے جائے, مار دیے جائے, شہید. لوگ کہتے ہیں یہی لوگ کیوں شہید ہوئے, یہی کیوں شہید ہوئے. میں نے کہا قربانی کے جانور سے پتا کر, یہی کیوں شہید ہوئے. کہا قربانی کے جانور سے پتا کر. کیا پتا کروں؟ کہا تجھے نہیں پتا, قربانی کا جو جانور دیکھنے میں بھی اچھا ہوتا ہے, تسر الناظرین, دیکھنے میں بھی اچھا ہوتا ہے, نسل بھی اچھی ہوتی ہے, اسی کی قربانی کی جاتی ہے. تو جو جانور اچھے ہو وہی اللہ کی راہ میں دیے جاتے ہیں. تو ہر بندہ شہید نہیں ہوتا, جو انسان اچھے ہوتے ہیں, جن کی نسل بھی اچھی ہوتی ہے, جن کی اصل بھی اچھی ہوتی ہے, وہی اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں. یہ شہیدوں کا خاندان ہے. ملانے کے لیے نہیں کہتا, سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. قربانی کا جانور کیسا چاہیے؟ دیکھنے میں خوبصورت, چلنے میں لنگڑا لولا نہیں, تیز رفتار, بھاگ دوڑ کرنے والا, گوشت بھی اچھا ہو, آنکھیں بھی اچھی ہو, کان بھی اچھا ہو, صحت بھی اچھی ہو, بڈھا بھی نہ ہو, عمر بھی اس کی اچھی ہو, ہے نا, ایسا چاہیے. اللہ نے کیسوں کا انتخاب کیا, وہ علی جس کا چہرہ ابو بکر دیکھا کیسی صورت ہوگی, جس کا چہرہ دیکھنے کی تمنا جب تک نہ اٹھانا تب تک علی کو نہ دیکھ لو. نبی یہ دعا, وہ علی, پھر علی کا بیٹا حسن, ہم شبیہ پیغمبر, علی پاک کے دوسرے بیٹے حسین. میں کہتا ہوں حسین تھے اور اتنے حسین تھے, ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, اس نے سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا, زین العابدین عابدوں کی زینت, محمد باقر, جعفر اور علی رضا تو اتنے خوبصورت تھے کہ نقاب ڈال کے چلتے تھے. امام علی رضا اتنے خوبصورت تھے کہ نقاب ڈال کے چلتے تھے. لوگ تمنا کرتے تھے نقاب الٹے تو دیکھیں کہ جب علی کی رضا اتنی خوبصورت ہے تو علی کتنا خوبصورت ہے. نسل علی اتنا خوبصورت ہے تو اصل علی کتنا, اصلی نہیں کہہ رہا ہوں, اصل علی کتنا خوبصورت, کتنا خوبصورت. اور جو دیکھ لیتا تھا کافر ہو تو مسلمان ہو جائے. ایک دن ایک مجوسی کا چھوٹا بچہ, ایک دن ایک مجوسی کا ہے توجہ, ایک مجوسی کا چھوٹا بچہ, وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا. یہ مسلمانوں کا پیر جا رہا ہے, کہتے ہیں بڑا خوبصورت ہے, دیکھو تو ذرا دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. اس چھوٹے سے بچے نے جو 4 یا 7 سال کا تھا, 4 یا 7 سال کا تھا, ایک بار علی رضا کو دیکھا, مجوسیت بھی چھوڑا, ماں باپ بھی چھوڑا, مسلمان ہو گیا. بچے کے لیے سب کچھ بچپنے ماں باپ ہوتے ہیں. علی رضا کے چہرے میں رکھا کیا تھا, توجہ کریں, علی رضا کے چہرے میں رکھا کیا تھا کہ 4 سال یا 7 سال کے اس بچے نے علی رضا کو دیکھ لیا تو ماں باپ بھی چھوڑا, مذہب بھی چھوڑا, اور علی رضا کے پیچھے پیچھے چل پڑا. اور گیا تو پھر علی رضا بھی, پھر علی رضا ہے, علی کی رضا, علی رضا ہے, علی کی رضا, علی رضا, ابن رضا, ابن رضا. اللہ اکبر. وہ کیسا تھا, یا رضا سے مراد, رضا سے مراد وہ رسول کی رضا ہے جسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. اللہ اکبر. 4 سال یا 7 سال کے بچے نے جب علی رضا کا حسن دیکھ کر ماں باپ
کے پیر و مرشد جنید بغدادی کے دادا پیر و مرشد ابو بکر شبلی کے پردادا پیر و مرشد غوث پاک کہتے ہیں مجھے کسی کے مزار سے پیروں میں اتنا فیض نہیں ملا جتنا معروف کرکی کے مزار سے فیض ملا. یا غوث المدد کہنے والوں، غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری دینے کی تمنا کرنے والوں، ولیوں کا سردار جس کے مزار پہ بیٹھ کر چلا کرتا ہوگا اس معروف کرکی کے مقام کا عالم کیا ہے. لیکن معروف کیسے ہوئے؟ ایک نظر علی رضا کو دیکھا. جو علی رضا کو دیکھ لے وہ معروف کرکی بنتا ہے. جو علی رضا کے دادا علی مرتضیٰ کو دیکھے اس کے مقام کا اندازہ غور کر سکتے ہیں. واہ 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 واہ. مرحب واپس جاؤ. نہیں جائیں گے. کرار ہوں، فرار نہیں ہوں، اور تو نیچے آ. اور پھر مختصر یہ ہوتا ہے کہ ایک تلوار کا وار کرتے ہیں، دو ٹکڑے کرتے ہیں. اور یہودیوں کا بھی سب ختم ہوتا ہے. سب ان کو بھی درد تھا. یہودی مسلمان ہو گئے بہت سارے. جو سچے ہوئے وہ بہت سچے ہوئے. کچھ لوگوں نے چیٹنگ کی تو بس سب کو بولیں گے لیکن علی کو نہیں چھوڑیں گے. ابھی تک چل رہا ہے وہ درد. علی ایسا علی ہے. اب ہوا کیا؟ مین معاملہ تھا قلعے پہ چڑھنے کا، اور وہ تھا خیبر کا قلعہ. اس کا دروازہ بڑا مضبوط تھا، اور وہ تھا کتنا؟ محققین نے اندازہ لگایا ہے، اندازہ صحیح غلط ہو سکتا ہے، تحقیق میں یہ کوئی حدیث نہیں ہے، محققین کا قول ہے. 150 من کا وہ دروازہ تھا. خیبر کا دروازہ کتنا تھا؟ 150 من کا. علی مرتضیٰ 150 من. ایک من 40 کلو کا ہوتا ہے. 150 من کتنا ہوگا؟ جنیے اس کو. آگے بات کرتا ہوں، بیچ میں بتانا. 150 من کا دروازہ علی نے دوسرے ہاتھ سے، جس کو آپ الٹا ہاتھ کہتے ہیں، وہاں کوئی الٹا ہی نہیں ہے، دوسرے ہاتھ سے اکھاڑا. اور اکھاڑا ابن حجر کہتے سے اکھاڑا نہیں. دو روایتیں بیان کرتے ابن حجر. اکھاڑا نہیں، صرف اکھاڑا نہیں. اکھاڑ کے پھینکنا الگ کام ہے، بڑا کام ہے. اکھاڑا نہیں، اکھاڑ کے اپنی پیٹ پہ رکھا. اکھاڑ کے اپنی پیٹ پہ رکھا. اور صحابہ پھر قلعے کے اندر داخل ہوئے اس دروازے سے. پیٹ پہ رکھا. کیا طاقت ہے علی کی! کیا طاقت ہے علی کی! لوگ قلعے میں داخل ہوئے. اتنا ہی نہیں کیا، پھر اس 150 من کے دروازے کو ڈھال بنایا. ڈھال. اور ایک ہاتھ سے ڈھال بنا کے دوسرے ہاتھ سے لڑتے رہے. اور جب جنگ ختم ہو گئی اٹھا کر کے پھینک دیا تو 8 لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی، ہلا بھی نہیں سکے. 40 لوگوں نے مل کے اٹھایا. تب کہیں جا کر وہ دروازہ اپنی جگہ سے ہٹا. ایک حدیث میں 70 کا ذکر بھی ہے. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے 70 کا ذکر کیا ہے. 70 لوگ مل کے جس دروازے کو اٹھاتے ہیں، علی ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو ڈھال بنا کر کے لڑتے ہیں. یہ علی، یہ مرتضیٰ ہے. یہ علی ہے جس کی جسمانی طاقت کا عالم یہ ہے، اس کی روحانی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اب ان کی روحانی طاقت سن لے، بات مکمل ہوتی ہے. روحانی طاقت کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر رسول اللہ کے دور تک ہر زمانے میں ولی ہوئے، ہر عصر میں ولی ہوئے. ولی کون کون ہوا دیکھیے، سنیے، میں بتا دوں جتنے نام یاد ہے. آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی ہیں، جنہوں نے تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا کے رکھا تھا، آپ بار بار سنتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت شمعون ولی بنی اسرائیل کے، آپ جانتے ہیں نا کہ انہوں نے 1000 سال تک کے جو ہے وہ عبادت کی تھی. اللہ اکبر. اسی طریقے سے صادق صدوق، یہ بھی ولی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے، جن کا ذکر سورہ یاسین کے اندر موجود ہے. یہ چند نام مجھے
اس وقت یاد آتے ہیں یہ سب ولی تھے. ولیوں کی فہرست ایک امت میں نہیں گنی جا سکتی. اتنی ساری امتوں کے نام میں کہاں سے لاؤں؟ جب نبیوں کے نام نہیں ہمیں یاد ہے, نہیں پتا ہے سارے, تو پھر ولیوں کے نام کہاں سے لائیں؟ ان کی تعداد تو بہت بڑی ہے, لیکن اتنا سمجھ لے علی پاک کی روحانی روح علی کو سمجھنا ہے, روحانیت علی کو سمجھنا ہے, فیضان علی کو سمجھنا ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ ہر دور میں آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک ہر دور میں ولی ہوئے ہیں, اور جو بھی ولی ہوا ہے ہر زمانے میں وہ علی کے فیضان سے ولی ہوا ہے. علی نے پیدا ہونے سے پہلے ولایت بانٹی, ولایت. اور آج بھی اگر کسی کو ولی بننا ہو, جب تک علی کا غلام نہیں بنتا اس وقت تک کسی کو ولایت نہیں مل سکتی. اسی لیے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. ولایت بٹتی کہاں سے ہے؟ علی کے گھر سے بٹتی ہے. ولایت کہاں سے ملتی ہے؟ علی کے فیض سے ملتی ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ جنت علی دے رہے ہیں, جہنم علی بانٹ رہے ہیں, ولایت علی بانٹ رہے ہیں, قطبیت علی بانٹ رہے ہیں, ابدالیت علی بانٹ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں علی کیا ہے؟ میں نے کہا تو اندازہ لگا علی کیا ہے. جو پیدا ہونے سے پہلے ولی بناتا ہے وہ پیدا ہونے کے بعد کیا کیا نہیں بناتا ہوگا, اس کی شان کیا ہے. اسی لیے اہل سنت کا امام کہتا ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. سب کو وہاں جا کے جھکنا ہے, سب کو وہاں جا کے سلام پڑھنا ہے, سب کو وہاں جا کے جبی سائی کرنا ہے. جس کی علی سے نہیں جمتی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی ولی نہیں ہو سکتا. وہ علی شاہ قلندر علی کا فیض ہے, شکیل شہباز قلندر علی کا فیض ہے, غوث و خواجہ علی کا فیض ہے, ولی اللہ شاہ عبدالعزیز علی کا فیض ہے, عبدالحق محدث دہلوی علی کا فیض ہے, ماریرا والوں کی ولایت علی کا فیض ہے, دیوا والے کی ولایت علی کا فیض ہے, کچوچا والے کی ولایت علی کا فیض ہے. حتیٰ کہ جس کی نظر سے ولی بنتے ہیں اس عبدالقادر جیلانی کی ولایت بھی علی کا فیض ہے. اسی لیے امام اہل سنت نے کہا ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے, وہ علی ہے. یا نبی سلام, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا, جگمگا اٹھا زمانہ, ہوری گاتی تھی ترانہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. ہونتن راز محشر ساتھ ہو شبیر و شبر, اور ہاتھ میں دامن
علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. الفاتحة. الہ العالمین کریمہ کا سزا بندگاں بدل تیرا اور تیرے محبوبین کا ذکر کیا گیا مولا اس کی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین تیرے محبوبین کے صدقے اور توسل میں مولا الکریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمیں تیرے محبوبین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تیری اور تیرے محبوب کی سچی پکی محبت عطا فرما. مولا الکریم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرما. جو برسری روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما. بے اولادوں کو پاک صاف اور نرینہ اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہیں ان کو ان کی متی اور فرما بردار بنا. الہ العالمین تیرے محبوب کے صدقے میں جو قید و بند میں مبتلا ہیں انہیں آزادی عطا فرما. مولا الکریم بلا آفت قسم کی جو عرضی سماوی بلا آفت مصیبتیں ہم پر آنے والی ہیں مولا ان سے ہماری حفاظت فرما. مولا الکریم جتنی بلائیں بیماریاں لوگ بھگت رہے ہیں مولا اس سے انہیں نجات عطا فرما. مولا الکریم جو پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ عطا فرما. مولا الکریم علم دین اور علم دنیا سے ہمیں سرفراز فرما. مولا الکریم دنیا میں رکھ تو سعد و آباد رکھ اور عقبہ میں تیرے محبوب کی چھتر و چھایا میں ہمارا حسر فرما. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. صبح میری فلائٹ یہ راجکوٹ سے تھی کینسل ہو گئی تو مجھے احمد آباد سے فلائٹ پکڑنی ہوگی. صبح خرام میں جانا ہے ایک جگہ. اگر میں آپ سب سے مسافہ کروں گا تو احمد آباد نہیں پہنچ سکوں گا. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ مجھے آج اجازت دے دیں پھر کبھی آپ سے مسافہ کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. بیٹھ جاؤ لوگ بیٹھ جاؤ. اور نیاز کا بھی انتظام ہے اس لیے تمام حضرات اس طریقے سے بیٹھیں کہ نیاز کے لیے آپ تک پھل پہنچ سکے. چیدے نو